نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ بہت قدیم زمانے کی بات ہے، جب دنیا میں انسان کم تھے اور سب اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا تو لوگوں میں کچھ بہت نیک اور صالح افراد پیدا ہوئے جنہیں سب عزت دیتے تھے۔ ان کے نام ود، سبع، یغو، یعوق اور نصر تھے۔ جب یہ نیک لوگ دنیا سے چلے گئے تو شیطان نے لوگوں کو آہستہ آہستہ بہکایا اور کہا کہ ان کی یاد میں ان کے مجسمے بنا لو تاکہ تمہیں ان کی نیکی یاد رہے۔ لوگوں نے یہ بات مان لی۔ شروع میں وہ صرف یادگار تھے مجسمے جو انہوں نے بنائے تھے، لیکن جب نسلیں بدلتی گئیں اور انہی مجسموں کو لوگوں نے پوجنا شروع کر دیا، یوں دنیا میں پہلی بار شرک پھیل گیا۔ یہاں ہم سب کے لیے، انسانوں کے لیے ایک خاموش سبق ہے کہ برائی ہمیشہ اچانک نہیں آتی بلکہ آہستہ آہستہ دلوں میں جگہ بناتی ہے۔ اس لیے ہر چھوٹی غلطی سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کو بڑے پیار اور خلوص سے سمجھایا کہ اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ کبھی دن میں تبلیغ کرتے، کبھی رات میں، کبھی سب کے سامنے اللہ کی دعوت دیتے اور کبھی اکیلے میں جا کر ایک اللہ کا پیغام دیتے، یعنی انہوں نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا۔ لیکن ان کی قوم نے ضد پکڑ لی۔ وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، کپڑے سر پر ڈال لیتے تاکہ بات نہ سننی پڑے۔ بہت ڈھیٹ قوم تھی وہ، اور تکبر سے کہتے تھے کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، ہم تمہاری بات کیوں مانیں۔ یہاں پر ایک بڑا سبق سب کے لیے ہے کہ جب انسان تکبر میں آ جاتا ہے تو وہ سچائی سننے کی صلاحیت کھو دیتا ہے، چاہے دلیل کتنی ہی واضح کیوں نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ مسلسل سمجھاتے رہے، دعوت دیتے رہے، ایک اللہ کا پیغام دیتے رہے، یہاں تک کہ قرآن کے مطابق انہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ زیادہ تر ایمان لانے والے غریب اور کمزور لوگ تھے، جبکہ بڑے سردار انکار کرتے رہے۔ ان کے اپنے گھر میں بھی آزمائش تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے گھر میں سے ہی ان کے لیے آزمائش تھی۔ ان کی ایک بیوی ایمان نہیں لائی، ان کا ایک بیٹا بھی کافروں کے ساتھ تھا۔ ذرا اس واقعے کو غور فرمائیں، یہاں پر ہمارے لیے، ہر انسان کے ایک سبق ہے۔ انسان کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہدایت رشتوں سے نہیں ملتی بلکہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ ایک نبی کا بیٹا وہ کافروں سے ملا جس کا باپ نبی 900 سال سے دین کی ایک اللہ کی دعوت دے رہا ہے اور اس کا اپنا بیٹا کافر۔ ہدایت رشتوں سے نہیں ملتی، اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اس لیے کسی کا قریب ہونا یا خاندان کا ہونا کافی نہیں ہے کہ اگر آپ کے خاندان میں عالم ہیں، حافظ ہیں، دیندار لوگ ہیں تو آپ بھی ہدایت پر ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ جب ایک نبی کا بیٹا وہ کافر، تو پھر ذرا سوچ لیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، اپنی بیوی کو سمجھایا، مگر ان دونوں نے ان کی بات نہ سمجھی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دی کہ اب اس قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا
جتنوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے، اب اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تب انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑیں۔ ذرا سوچیں، ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ 900 سال سے ایک شخص آپ کو دعوت دے رہا ہے اور آپ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ بھی غور فکر نہیں کی کہ وہ نبی وہ سچ بول رہے ہیں۔ ہمیں غور فکر کرنا چاہیے، مگر نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ چھوڑ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہماری نگرانی میں ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کشتی بنانا شروع کی۔ انہوں نے درختوں سے لکڑی حاصل کی، تختے بنائے لمبے لمبے، اور انہیں جوڑ کر ایک بہت بڑی مضبوط کشتی تیار کی، جسے بحری بیڑا بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو کیلوں کے ذریعے مضبوط کیا گیا۔ اور یہ جو سارا کام تھا کشتی بنانے کا، یہ سارا اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوتا رہا۔ اور وہ کافر لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے، جب وہاں سے گزرتے تو زور زور سے ہنستے اور مذاق اڑاتے کہ پانی تو ہے نہیں، خشکی پر کشتی بنا رہی ہیں، یہاں پانی کہاں سے آئے گا؟ یہاں تو خشکی ہے، پانی ہے نہیں، تو پھر یہ کشتی کیوں بنا رہے ہیں؟ وہ ہنسی مذاق اڑانے لگے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے۔ یہاں پر ایک بات ہے سبق لینے والوں کے لیے، کہ جب انسان اللہ کے حکم پر چلتا ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اصل کامیابی اسی کے لیے ہوتی ہے جو ثابت قدم رہتا ہے۔ جو مذاق اڑاتا ہے اڑانے دے، آپ حق بات کرتے رہیں، آپ اللہ کے احکام پورے کرتے رہیں۔ پھر وہ وقت آ گیا جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا۔ زمین سے پانی ابلنے لگا اور آسمان سے زوردار بارش ہونے لگی۔ پانی تیزی سے بڑھنے لگا اور ہر چیز کو ڈھانپنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور اپنے ساتھ ایمان والوں کو بھی لے لو، اور ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے بھی سوار کر لو تاکہ ان کی نسل باقی رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام خود بھی کشتی پر سوار ہوئے، ایمان والوں کو بھی کشتی میں سوار کیا، جو کہ بہت کم تھے، اور جانوروں کے جوڑے بھی شامل کیے۔ اور اس وقت ان کی بیوی اور ان کا بیٹا ایمان نہ لانے کی وجہ سے کشتی میں سوار نہ ہو سکے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا ایمان والوں کو سوار کرو اور جانوروں کے جوڑوں کو سوار کرو۔ کیونکہ بیٹے نے اور بیوی نے ایمان نہیں لایا تھا، اس لیے ان کو سوار نہیں کیا گیا۔ یہاں ایک بات میرے دل کو لگ گئی، واقعی سوچنے کی بات ہے۔ نجات صرف ایمان سے ہے۔ دنیا کی کوئی چیز، کوئی رشتہ انسان کو نہیں بچا سکتا جب تک اس کے پاس ایمان نہ ہو۔ اگر ایمان ہوتا، وہ دونوں کافر نہ ہوتے تو وہ بھی کشتی میں سوار ہو جاتے، مگر ایک نبی کے لیے، ایک مومن کے لیے، مسلمان کے لیے اللہ کا حکم پہلے ہے۔ خیر، کشتی پانی میں چلنے لگی، اونچی اونچی لہریں اٹھ رہی تھیں، مانو کہ جیسے پہاڑ ہوں۔ اسی دوران حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور اسے پکارا کہ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ لیکن اس نے پھر بھی انکار کیا اور کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اتنے میں ایک بہت بڑی لہر آئی اور وہ بیٹا اس لہر میں ڈوب گیا۔
یہ منظر ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان اپنی عقل اور طاقت پر بھروسہ کرتا ہے، لیکن اصل حفاظت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک ہم سوچتے ہیں ہمیں ڈاکٹر بچا رہے ہیں، ہم سوچتے ہیں فلاں دوائی ہمیں بچا رہی ہے، کوئی حادثہ ہونے لگتا ہے تو اوہ ہم وقت پر رک گئے، ہم نے سنبھال لیا، اللہ نے بچا لیا۔ ہمیشہ یہ کہا کریں اگر کسی چیز سے فائدہ آپ کو ملا ہے، شفا ملی ہے، تو وہ اللہ کے حکم سے ملی ہے، اس چیز کا کمال نہیں تھا۔ اسی طرح پانی بڑھتا گیا یہاں تک کہ سب کچھ ڈوب گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تو رک جا۔ چنانچہ بارش رک گئی، پانی کم ہونے لگا، وہ کشتی پھر جا کر جودی پہاڑی پر ٹھہر گئی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والے لوگ کشتی سے باہر نکلے، اور یوں اللہ تعالیٰ نے ان کی نئی زندگی کا آغاز کیا، اور انہی لوگوں سے دوبارہ انسانوں کی نسل پھیلی۔ یہاں پر انسان کے لیے امید کا ایک سبق ہے کہ مشکل چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو، جب اللہ چاہتا ہے تو وہ ختم ہو ہی جاتی ہے اور نئی شروعات دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ رات چاہے جتنی گہری ہو، جتنی مرضی رات گہری ہو، اندھیری ہو، لیکن سورج اس کو روشن کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی نا امید مت ہوا کریں کہ یہ غم ہم پر آیا ہے، یہ دکھ ہم پر آیا ہے، یہ کب ختم ہوگا؟ جب اللہ کا حکم ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ صبر سے، ہمت سے، استقامت سے کام لیں۔ آج کے دور کی بات کریں تو دنیا میں کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ترکی کا ایک علاقہ ہے جہاں پر اس کشتی کے آثار ملے، یعنی جو نوح علیہ السلام نے بیڑا بنایا تھا اس کے آثار آج بھی دنیا میں ہیں۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نظر آئے ہیں، وہ کشتی نظر آئی ہے، کچھ حصہ اس کا نظر آیا ہے، بعض تصاویر اور تحقیق بھی سامنے آئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب تک کوئی ایسی قطعی، یقینی، سائنسی یا تاریخی دلیل موجود نہیں ہے جس سے ثابت ہو جائے کہ یہی حضرت نوح کی اصل کشتی ہے۔ قرآن ہمیں صرف یہ بتاتا ہے کہ کشتی جودی پہاڑی پر ٹھہری تھی۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے اصل یقین قرآن کی بات پر ہوتا ہے، نہ کہ غیر یقینی دعووں پر۔ یہاں پر بھی ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مستند اور یقینی علم کو ہی اختیار کرنا چاہیے۔ آخری میں حضرت نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق کی دعوت دیتے رہنا چاہیے، چاہے دنیا ساتھ آپ کا دے یا نہ دے۔ صبر کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے وقت کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو، مشکل کیوں نہ ہو، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ نجات اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو سنتے ہیں، جو کہتے ہیں، اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے درخواست ہے لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور آگے بھی ضرور شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔